جی دوستو، عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، بڑا اسٹرانگ، اور بھارت کے لوگوں نے شاید اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہو، یا شاید ان لوگوں نے جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں، کیونکہ یہ جو جنگوازم ہے یا جنگوئسٹک اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو آتی رہی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے اس قسم کا بیان دیا ہے، لیکن اس بار جو ان کا بیان ہے وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کافی سخت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جب بھی چاہے وہ ایل او سی کو کراس کر کے آزاد جموں کشمیر پہ قبضہ کر لے گا، اور وہ ایسا کرے گا، انڈیا ول ڈو اٹ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت یہ عزائم رکھتا ہے۔ اور آپ کو یاد بھی دلاتا چلوں کہ 22 فروری 1994 کی ایک بھارت کی پارلیمنٹ کی قرارداد بھی ہے، جس کے تحت بھارت کا یہ کلیم ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان اس کا حصہ ہیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کا حصہ ہیں، اور اس لیے ان پہ جو ہے پاکستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ تو اب یہ جو بیان آیا تو اس کے بعد ہماری حکومت نے بھی میرے حساب سے بڑا اچھا ری ایکشن دیا، اور راجناتھ سنگھ کو بتایا کہ بھئی آپ یہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے قبضہ کریں گے آزاد جموں اور کشمیر پہ یا گلگت بلتستان پہ، تو یہ تو آپ کی خام خیالی ہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہیں اس کے بھی خلاف ہیں، اور یہ جو ہے کشمیر کا جو تنازع ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان مل کر یو این کی سپرویژن میں جو ایک پلیبسٹ ہے وہ وہاں کروائیں، اور ان کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل جائے۔ بات بالکل مناسب ہے اور یہی ہمیں کہنا بھی چاہیے تھا، اور بٹ یہ ضروری ہے کہ چیزوں کو ان کے پرسپیکٹوز میں رکھا جائے۔ میرے خیال میں اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو اس قسم کے بیانات زیادہ آنے لگے ہیں، اور خاص طور پہ راجناتھ سنگھ کی جانب سے جو ڈیفنس منسٹر ان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں۔ 2-3 وجوہات، ایک تو یہ وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ 5 اگست 2019 کو ایک خیال تھا بی جے پی کا کہ شاید مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ یا کشمیری جو بھارت نے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں وہ ان کو قبول کر لیں گے۔ ایسا ہوا نہیں، کشمیریوں نے صرف اس کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک لحاظ سے ریزسٹ بھی کیا ہے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے پہ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، بلکہ وہ جو جموں اور کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور یہ جو مخالفت ہے صرف یاد رہے کہ کشمیر ویلی تک نہیں محدود، یہ جموں میں بھی یہی ری ایکشن ہوا، اور لداخ میں بھی مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں کچھ کمیونٹیز ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے، چاہے وہ ہندو پنڈت ہوں یا مسلمان ہوں یا بدھسٹ ہوں، انہوں نے ان اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ اور دیکھیے 2 باتیں اور بھی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر لوگوں نے اچھا ریسپونڈ کیا ہوتا، لوگوں نے بھارت کے ان اقدامات کو اپریشیٹ کیا ہوتا تو پھر آج حالات مختلف ہوتے۔ آج حالات یہ ہوتے کہ جو بھارت نے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں سیاسی قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا، حریت کی لیڈرشپ کو چھوڑ دیا جاتا، اور ایسا نہ ہوتا کہ جو ہے وہ ابھی تک پابند سلاسل ہوتے۔ اگر لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوتا تو جو کالے قوانین ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہوتے، جو اس وقت 8-9 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر ان کو ہٹا دیا گیا ہوتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر واقعی حالات اتنے اچھے ہو گئے ہوتے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوتا تو پھر اب تک انتخابات بھی ہو گئے ہوتے، چاہے وہ یونین ٹیریٹریز کے ہی ہوتے لیکن وہ انتخابات بھی ہو گئے ہوتے،
اب ان تمام ذرا ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھیے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حالات 5 اگست 2019 کے بعد اور خراب ہو گئے ہیں اور لوگ اب اس کو ریزسٹ بھی کر رہے ہیں۔ پہلا تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے جموں اور کشمیر کا اس کو بحال کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے آگے معاملات الیکشنز ہوں، پھر جو بھی ہوتا ہے وہ ہو۔ لیکن کویسچن یہی ہے کہ اور لوگ بڑے سینسٹیو ہیں کہ ان کا اسپیشل اسٹیٹس کیوں کر لے لیا گیا، کیونکہ اس کی اور بہت سی امپلیکیشنز ہیں جیسے آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ جو وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں ڈیموگرافک چینجز کی جا رہے ہیں اور جس طرح نان کشمیریوں کو وہاں ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں کہ وہاں جائیے پراپرٹیز خریدیے، تو ایک لحاظ سے جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ بک نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر بھی یہ تو چلیے ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات تو ایک طرف رہی، بھارت کے اندر بھی اس وقت جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ چونکہ سال ایک لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، 4-5 اسٹیٹس میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں، پھر اگلے سال لوک سبھا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہی روش اختیار کی ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان جو اینٹی پاکستان ریٹرک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، کشمیر کے معاملے میں سخت پوزیشن لی جائے، تاکہ جو وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ ہندو ووٹ کو کس طریقے سے اپنے پیچھے رکھا جائے۔ اور پھر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگلے سال کے شروع میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کرے گا، اور وہی جو پلوامہ کے بعد پھر بالا کوٹ کا واقعہ، اس قسم کا بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں راج ناتھ سنگھ صاحب سے گو کہ ہمارے فارن آفس نے بڑا اچھا اس کا اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اور لیکن میں راج ناتھ سنگھ صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ نے بیان پہلے بھی دیتے رہے ہیں، آپ نے پھر دیا ہے، اور اس کو ہندوستان ٹائمز کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ کہتے کہ پاکستان از ان پینک۔ ہم کوئی پینک میں نہیں ہیں، ہمیں الحمدللہ معلوم ہے کہ ہم نے پاکستان اور آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جب وقت آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیا کچھ نہیں کر سکتا اپنی آزادی اور سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو رکھنے کے لیے۔ اور آپ کے لیے اچھا یہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لیجئے، آئیے لائن آف کنٹرول کو کراس کر لیجئے تو پھر آپ کو اس کے نتائج ہی پتہ چل جائیں گے۔ تو پاکستان کوئی پینک میں نہیں ہے الحمدللہ، ہم کیونکہ ہمارے ہاں مشکلات ضرور ہیں، لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ جو ہمیں جذبہ ہے وہ ہمارا برقرار ہے، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے نو میٹر واٹ۔ تھینک یو۔